بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پاس ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ٹاپک کہہ سکتے ہیں، بہت ہی اسلامی مملکت کے حساب سے بہت ہی غلط ہے یہ، اور وہ ہیں ہمارے پاس کے ہائی لائٹس ہیں ٹرانسجنڈر ایکٹ کے، اس میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ تو 2-3 پوائنٹس ہیں یہاں پہ لکھی ہوئی، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ نمبر 1، ٹرانسجنڈرس اینڈ انٹرسیکس آر ناٹ سیم۔ اب پہلی بات یہ، ٹرانسجنڈر جو ہوتے ہیں بائی ڈیفینیشن وہ ان کو کہا جاتا ہے، پہلے انٹرسیکس میں سمجھاتا ہوں۔ انٹرسیکس جو ہوتے ہیں وہ مثال کے طور پہ ایک ہمیں مرد پتہ ہے معاشرے میں مرد یہ ہوتا ہے، اور عورت کا پتہ ہے کہ عورت یہ ہوتی ہے۔ اب جن کو واضح باڈی پارٹس نہیں ہوتے مرد اور عورت جیسے، جن کو ہم لوگ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ مرد ہی ہے یا عورت ہی ہے، ان کو ہم کہتے ہیں انٹرسیکس، جن کو بظاہر باڈی پارٹس میں کوئی چینج ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ٹرانسجنڈر۔ ٹرانسجنڈر ان کو کہا جاتا ہے جو دکھنے میں بالکل، آپ کو مثال کے طور پہ ایک عورت ہے ٹرانسجنڈر، تو دکھنے میں عورت ہی ہوگی، لیکن وہ خود کو فیل کرے گی کہ میں اندر سے مرد ہوں۔ اور کوئی مرد ٹرانسجنڈر ہوگا تو وہ خود کو فیل کرے گا کہ میں تو عورت ہوں، لیکن پورا اس کا باڈی پارٹ سب کچھ اس کے مرد جیسے ہی ہوں گے، مرد کے، اور عورت کے عورت جیسے ہی ہوں گے۔ اب یہ ہو گیا ڈفرنس۔ انٹرسیکس جو ہیں ان کو ظاہر آرگنس میں ڈفرنس ہے، اور ٹرانسجنڈر کو صرف اندر ان کے ذہن میں ہے۔ اب دوسری پوائنٹ پہ آتے ہیں اس کے ریلیٹڈ، ہاؤ کین سم ون پرسیو ہز اور ہر اون جینڈر وداؤٹ اینی سارٹ آف میڈیکل ایگزامینیشن۔ اب یہاں پہ ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس جو ہمارے ملک میں ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی اس کی مین ایک ہائی لائٹ ہے کہ ہر کوئی اپنا جینڈر خود ہی بتا دے گا، خود ہی ڈسکور کرے گا، اس کو کسی بھی میڈیکل ہیلپ کی یا میڈیکل ایگزامینیشن کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی لڑکا ہے، اگر وہ صحیح سے لڑکا ہے اور کسی اپنی مفاد کی خاطر یا کسی بھی خاطر، ایک تو ہیں صحیح والے، میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں، تو کسی بھی خاطر کہتا ہے کہ میں لڑکی ہوں، تو اب اس بل کے مطابق کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، نہیں بھائی تم لڑکی نہیں ہو، یا پھر لڑکیوں کے اسکول میں اسے داخلہ منع نہیں ہوگا، بہت سی چیزیں۔ تو یہ بہت ہی بری چیز ہے، کیونکہ ایسے ہوتا نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی۔ اگر کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو ایک میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے، میڈیکل ایک بورڈ ہوتا ہے باقاعدہ، اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے، ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ بھئی ان کا جینڈر یہ ہے، پھر جا کے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایکٹ بہت ہی ایسے سمجھیں کہ بائزڈ ہے۔ اب آتے ہیں اسپورٹس کے بارے میں، جو کہ نمبر 3 پوائنٹ ہے اسی سے ریلیٹڈ۔ واٹ اباؤٹ دا اسپورٹس ایجوکیشن اینڈ ادر سچ فیلڈس وچ ویئر اینی ون کلیمنگ ٹو بی اے فیمیل ول بی کمپیٹنگ اگینسٹ بایولوجیکل فیمیلس۔ اب اسپورٹس میں آ جاتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی فیمیل جو خود، کوئی میل ہے مثال کے طور پہ، وہ خود کو کہہ رہا ہے کہ میں فیمیل ہوں، اب اس ایکٹ کے مطابق وہ فیمیل ہی ہو جائے گا اور کسی کو حق نہیں ہے کہ اسے کچھ کہے۔ اب وہ جو اوریجنل فیمیلس ہیں ان کے خلاف کمپیٹ کرے گا، تو یہ بالکل سراسر الٹی بات ہو گئی، بالکل جو انسان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی، کہ مطلب اس کا نہ کوئی ٹیسٹ ہوگا نہ کوئی چیز، تو مطلب یہ بری چیز ہو جائے گی۔ اب آگے، پرائیویسی آف بایولوجیکل وومن ایٹ پبلک پلیسز، ایگزامپل پبلک ٹوائلٹس ول بی ہائیلی اینڈ لیگلی کمپرومائزڈ۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پبلک میں جو اصل فیمیلز ہیں ان کی پرائیویسی کا کیا ہوگا، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ اٹ ول ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پروموٹ اینڈ لیگلائز ہوموسیکشوالٹی۔ اب ہوموسیکشوالٹی مطلب سیم جینڈر کا آپس میں ریلیشن قائم کرنا، جو سیم جینڈرز ہیں۔ مثال کے طور پہ اب ایک بندہ ہے، اس کو ویسے ہی شیطانی چڑھتی ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہیں بہت سے لوگ ایسے، ہم دیکھتے رہتے آئے دن کہ کسی لڑکے نے کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کر لی، اور اب تو ہم یہ بھی دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے کہ انگریزوں کے ممالک میں فی الحال تو یہ ہو گیا ہے کہ لڑکی لڑکی سے شادی کر رہی ہے، لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے، تو اس چیز کو یہاں پہ پروموٹ کیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس پہلے یا ایک صحیح سے ایگزامینیشن بورڈ ہو میڈیکل کا، کہ بھئی ایک لڑکا اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو لڑکے سے ہی شادی کرنی ہے، تو پھر اس کی صحیح سے ایگزامینیشن ہوگا، میڈیکل بورڈ اس کو قرار دے گا کہ واقعی لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ لیکن اس ایکٹ کے مطابق اس کو کھلی آزادی ہے
وہ کہے گا کہ میری اندر سے فیلنگ آتی ہے کہ میں تو لڑکی ہوں، میں لڑکی ہوں تو اب میں لڑکے سے شادی کر سکتی ہوں. تو اس سے ہومو سیکشوالٹی جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ان کی جو یہ بدفعلی تھی جس سے ان پر عذاب آیا تھا، اس کو یہاں پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو ان سوالوں کے جواب ہمیں نہیں دیے جا رہے. جس نے بھی یہ ایک پاس کیا ہے یا پاس کرنے والے ہیں یا جو بھی اس کے معاملات چل رہے ہیں، تو ان سوالوں کے جواب ان کو دینے ہیں. اگر وہ نہیں دیتے تو ہمیں ایز اے قوم اس کے لیے پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ایز اے مسلم قوم. اور اگر ہم نے نہیں کیا، چپ چاپ بیٹھے رہے یا کچھ بھی، یا ذرا سا بھی اس کو برا نہیں سمجھا، تو ہم بھی اس میں شامل ہوں گے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیں تبھی حاصل ہوگی جب ہم خود کسی چیز کے، غلط چیز کے خلاف کھڑے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ.